اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک آپ سب کو اپنی رحمتوں کی حصار میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ نساء کی آیت نمبر 171 پڑھنے جا رہے ہیں۔ ترجمہ اور مختصر تفسیر شروع کرتے ہیں۔ دعا کر لیجئے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 171۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیر لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ یوں ہے کہ اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے نہ گزرو اور اللہ پر مت کہو مگر حق۔ نہیں ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام مگر اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ جو اس نے مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا اور اس کی طرف سے ایک روح ہے۔ بس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور مت کہو کہ تین ہیں، باز آ جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اللہ تو صرف ایک ہی معبود ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کافی ہے بطور وکیل۔ پچھلی آیات میں یہود کے شبہات کا جواب دیا گیا تھا، اب نصارہ عیسائیوں کے شبہ کی تردید کی جا رہی ہے، مگر بعض علماء نے لکھا ہے یہ خطاب یہود اور نصارہ دونوں کے لیے ہے، یعنی غلو جو ہے وہ افراط اور تفریط کو کہتے ہیں، زیادتی اور کمی دونوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ غلو جو ہے وہ اعتدال چھوڑ دینے کا نام ہے۔ ایک طرف نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر افراط سے کام لیا اور ان کو اللہ کا بیٹا ہی بنا ڈالا، دوسری طرف یہود نے اتنی تفریط برتی، اتنی کمی کر دی کہ ان کی رسالت کا ہی انکار کر دیا۔ قرآن نے فرمایا یہ دونوں فریق غلو کر رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نہ تو اللہ کے بیٹے ہیں کہ ان کو معبود بنا لیا جائے، نہ ہی وہ جھوٹے نبی ہیں بلکہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ عیسائیوں نے مریم علیہ السلام کے بارے میں بھی ان کو الوہیت کا مقام دے دیا اور اللہ کی طرح ان کی بھی عبادت کرنے لگے، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو بھی غلو کا مظاہرہ کرتے ہوئے معصوم کہنے لگے اور ان کو حرام اور حلال کا بھی اختیار دے دیا کہ وہ جسے چاہیں حرام کر دیں پوری امت کے لیے، جسے چاہیں حلال کر دیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 31 میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا ڈالا۔ یہ رب بنانا حدیث کے مطابق ان کے حلال کیے کو حلال اور حرام کیے کو حرام سمجھنا تھا، حالانکہ یہ اختیار اللہ کو حاصل ہے، مگر انہوں نے اپنے علماء کو دے دیا۔ استغفر اللہ۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت سے فرمایا تم مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بڑھایا۔ میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، بس تم مجھے اس کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ لیکن آج بہت سے مسلمان عیسائیوں کی طرح اپنے نبی کو خدائی صفات سے متصف ٹھہراتے ہیں۔ اسی طرح علماء اور فقہ کو دین کا شارع اور مفسر ماننے کے بجائے ان شریعت بنانے والا بنا دیا۔ جو انہوں نے کہہ دیا وہی مان لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، بالکل اسی طرح تم پچھلی امتوں کی پیروی کرو گے، یعنی ان کے قدم بقدم چلو گے۔ کیا عیسائی تو کیا یہود۔ استغفر اللہ۔ کلمۃ اللہ یعنی لفظ کن سے بن باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ حضرت جبریل امین کے ذریعے حضرت مریم تک روح کو پہنچایا گیا۔ روح اللہ کا مطلب
وہ پھونک ہے جو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونکی، جسے اللہ پاک نے باپ کے نطفے کے قائم مقام قرار کر دے دیا۔ یوں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ بھی ہیں جو فرشتے نے مریم کی طرف ڈالا، اور اس کی وہ روح ہیں جسے لے کر جبریل امین مریم علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے۔ تفسیر ابن کثیر۔ عیسائیوں کے بھی کئی فرقے ہیں، بعض عیسیٰ علیہ السلام کو خدا اور بعض اللہ کا شریک مانتے ہیں اور بعض اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ پھر جو اللہ مانتے ہیں وہ تین خداؤں کے، جنہیں اقانیم ثلاثہ کہتے ہیں نا، اس کے قائل ہیں۔ تین خدا کون سے؟ نمبر 1 اللہ، نمبر 2 مریم، تیسرا عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ فرما رہا ہے کہ باز آ جاؤ، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، کسی کو اللہ کے ساتھ نہ برابری دو، بلکہ بس اللہ ایک ہی ہے۔ جس نے صفات الہی میں کریت شروع کی وہ گمراہ ہی ہوگا۔ صفات الہی سے متعلقہ آیات متشابہات سے تعلق رکھتی ہیں، جن کے متعلق حکم ہے کہ ان کے پیچھے نہیں پڑنا، کیونکہ ان پر نہ حرام اور حلال کا تعلق ہوتا ہے، نہ اوامر اور نواہی، اور نہ ہی انسانی ہدایت سے اس کا کچھ تعلق ہوتا ہے، بس ان کو جھونکا تو ماننا فرض ہے۔ ایسی آیات کے پیچھے وہ لوگ پڑھتے ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے، کجی ہوتی ہے، اور وہی الہی تو بس یہی ہے کہ اللہ اکیلا الہ ہے، اسے کسی اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ایسی باتوں سے پاک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی اللہ اکیلا تھا، وہ سب نظام چلا رہا تھا، اسے بیٹے کی ضرورت کیوں پیش آئے گی بھلا؟ بیٹا تو اس کا ہوتا ہے جو عاجز ہوتا ہے، کمزور اور محتاج ہوتا ہے، تاکہ وہ اس کا قائم مقام بن سکے۔ کلمت اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ اور اس کی روح ہیں۔ قرآن پاک میں کلمے کا لفظ 3 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ نمبر 1 خوشخبری اور بشارت۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا آیت نمبر 45 میں، اور جب فرشتوں نے مریم علیہ السلام سے کہا، بلا شبہ اے مریم، اللہ تجھے اپنے کلمے کی بشارت دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ دوسری جگہ ایک آیت اور نشانی، اس کے معنی آئے ہیں، اور مریم بنت عمران جس نے اپنی عزت عصمت کی حفاظت کی، پھر اس نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دی، اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ اطاعت گزار تھی۔ یہ سورہ تحریم آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوا۔ تیسری بار کلمے کا معنی کلام کے استعمال ہوئے، یہ بس ایک بات ہوگی جسے اس نے کہہ دیا۔ سورہ مومنون آیت نمبر 100۔ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ اعزاز ملا کہ وہ اللہ کی روح ہیں۔ اس لفظ سے عیسائی مغالطے کا شکار ہو گئے، یا وہ جان بوجھ کر لوگوں کو بھی اس مغالطے میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ، کیونکہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی روح قرار دیا ہے اور مریم علیہ السلام میں اس کا القاء فرمایا، لہٰذا مریم علیہ السلام اور اللہ پاک ملا کر ایک مسلم بنتی ہے، جیسے ایک اللہ، دوسرے مریم، اور تیسرا عیسیٰ علیہ السلام، استغفر اللہ، جسے عرف عام میں تثلیث قرار دیتے ہیں۔ اقانیم ثلاثہ کہتے ہیں یہ لوگ نا اپنے اس عقیدے کو، جبکہ قرآن پاک میں دوسرے طریقے سے بات کی گئی ہے کہ جو کیا ہے کہ تو جب میں اسے درست کر چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ سورہ ہجر آیت نمبر 29۔ کس کے بارے میں کہا گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ روح پھونکنے کی بات ہوئی۔ اگر عیسائیوں کی باطل دلیل کو صحیح مان لیا جائے تو ہر فرد ہر چیز میں ہی اللہ کی روح ہے، تسلیم کرنا پڑے گا، اور پھر کیا ہوگا کہ بدترین شرک کا تصور سامنے آ جائے گا۔ اس لیے فرمایا گیا اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو، وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اللہ پر جھوٹ نہ باندھو۔ اللہ اور اس کی اسماء اور صفات، اس کے کاموں، اس کی شریعت اور اس کے رسولوں کے بارے میں جب تک علم نہ ہو کوئی بات نہ کرو۔ تیسری بات کہی گئی کہ سچی بات کرو، اسی کا حکم دیا گیا ہے قرآن پاک میں۔ جب اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت واضح کر دی تو اہل کتاب کو اللہ اور رسولوں پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا، اور 3 خداؤں کا تصور ختم کرنے کا بھی حکم دیا گیا، اور آگاہ کیا کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، یہی نجات کی راہ ہے، اور اس کے علاوہ ہر راستہ ہلاکت کا راستہ ہے۔ پھر اللہ پاک نے اپنے آپ کو شریک اور اولاد سے بھی منزہ قرار دیا، پاک قرار دیا۔ سبحانہ،
خدا اس قدر پاکیزہ اور بلند ہے کہ کسی کثرت اور دوسرے یا تیسرے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ خدا کے معنی ایک بار صرف ایک ہی ذات برحق کے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے عقیدوں کو درست کرے اور ہمیشہ اسی پر استقامت عطا فرمائے اور اسی پر ہمیں موت نصیب ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔